السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سے پہلے بھی اور اس زمانے میں بھی کافر مشرک دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، دھماکہ ہوا تو مخلوقات وجود میں آ گئی۔ تو خیر یہ تو ان کا پاگل پن ہے، اس کو تو انسانی عقل بھی نہیں مانتی۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ دو ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں اور ایک طرف موٹر سائیکل بن کے نکل گئے ہوں، دوسری طرف گاڑیاں نکل گئی ہوں، تیسری طرف انسان ہو، چوتھی طرف جانور پیدا ہو کے نکل گئے ہوں، تو یہ تو انسانی عقل کے خلاف ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، لیکن وہ یا تو بتوں کی پوجا کرتے یا پھر قبروں کو پوجنے والے۔ یعنی کچھ مشرک لوگ بتوں کے پجاری ہیں، کچھ مشرک لوگ قبروں کے پجاری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہی کیفیت۔ مکہ والے بتوں کے پجاری تھے، اور حدیث کی ہر کتاب میں ہے، بخاری میں بھی ہے، بڑی بڑی ساری کتابوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ یہودیوں عیسائیوں کو اللہ برباد کرے، اور وہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ ان میں کوئی نبی فوت ہوتا یا کوئی بزرگ نیک آدمی فوت ہوتا تو وہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی قبر کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ کچھ بتوں کے پجاری تھے، کچھ قبروں کے پجاری تھے، لیکن خیالات دونوں کے ایک تھے، کیونکہ دونوں اللہ کو مانتے تھے۔ اور ان کے خیالات کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر لیا ہے۔ سورہ زمر 23واں پارہ، اور سورت کا آغاز ہی ہے۔ سارے یہ کہتے تھے کہ ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ آج کا عنوان جو اشتہار میں ہے کہ ہم اللہ کے قریب کیوں نہیں ہوتے۔ تو بتوں کے پجاری اور قبروں کے پجاری وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم قبروں کی عبادت نہیں کرتے، تو تم پھر ادھر لینے کیا جاتے ہو؟ کہتے تھے کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ادھر اس لیے جاتے ہیں کیونکہ
اللہ ہم سے بڑا دور ہے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آغاز میں اپنی قربت کا تعارف کرا دیا ہے سورہ بقرہ میں، جہاں اللہ نے خاص طور پہ روزوں کا ذکر کیا ہے، رمضان کا ذکر کیا ہے، سحری کا ذکر کیا ہے، افطاری کا ذکر کیا ہے، ادھر اللہ نے ساتھ اپنی قربت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میرے بندوں کو بتا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ یعنی اللہ اتنا قریب ہے کہ اللہ سے بڑھ کے ہمارے کوئی قریب نہیں۔ دوست کہتے ہیں سیانے کہ قاری صاحب چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی تو لگانی پڑتی، سیڑھی تو ہم بھی لگا کے چڑھتے ہیں، ہم چھلانگ تھوڑی لگاتے۔ سبھی ادھر سیڑھی اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ چھت دور ہے، اللہ قریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قربت کی انتہا بتائی، کیا میرے بندے تو یہ نہ سمجھ پہلا آسمان 500 سال کی مسافت دور ہے، پھر دوسرا دور ہے، پھر ساتواں آسمان، ساتواں آسمانوں کے اوپر کرسی، پھر کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، پھر اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ اتنا دور ہے، اللہ کہتا نہیں میں اتنا دور ہو کے بھی تیرا اتنا قریب ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نحن اقرب الیہ بالحبل الورید، اور میرے بندے ہم تیری شرح رحمت سے بھی زیادہ قریب۔ ہو سکتا ہے تیرے دل سے تو فریاد اٹھے جس کو تیرے اپنے کان نہ سن سکے، اللہ تیرے دل کی فریاد بھی سنتا ہے۔ سرگی اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے لیے کوئی سیڑھی نہیں چاہیے، ہم اللہ کی محبت کو پہچانے، اللہ کی قربت کو پہچانے۔ قریب کے دو معنی ہوتے ہیں ہماری زبان میں، ایک قریب ہونا، دوسرا قریبی ہونا۔ اللہ سے بڑھ کے ہمارا قریبی بھی کوئی نہیں۔ میری اور آپ کی روح کو اللہ نے ہزاروں سال پہلے پیدا کیا، اور اللہ نے میری اور آپ کی روح کو سنبھال کے رکھا، گم نہیں ہونے دیا۔ ادھر تو سردی پھیلنے کو ہو جاتی ہے، ابھی یہ گم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے ہماری روح کو گم نہیں ہونے دیا۔ پھر جب ہمارا ٹائم آیا ہے، ہماری روح کو اللہ نے ہم میں ڈالا ہے، پھر اللہ نے ہمیں جب دنیا میں اللہ نے کرایا ہے تو پھر اللہ نے ایک رحمت اتارنی، کہیں میرے بندے کی عزت میں فرق نہ آ جائے، میری اور آپ کی محبت کے لیے، میرے اور آپ کے احساس کے لیے، میرے اور آپ کے پیار کے لیے اللہ نے ایک رحمت اتاری۔ اس رحمت کی وجہ سے سر بہن بھائی پیار کرتے ہیں، اس ایک رحمت کی وجہ سے باپ پیار کرتا ہے، اس ایک رحمت کی وجہ سے ماں پیار کرتی ہے، اس ایک رحمت کی وجہ سے محلے دار پیار کرتے ہیں، اس ایک رحمت کی وجہ سے دوست پیار کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ وہ رحمت سائن پہ کر دیتا ہے تو سر کی باپ بیٹے کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے۔ دنیا میں جو تجھے محبت نظر آتی ہے وہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا ہوا بچہ دکھائی دیا، انہوں نے پکڑا، اللہ کے پیغمبر کے پاس لے کے آئے، اللہ کے حبیب کی کسی ماں کا بچہ ہے۔ آپ نے عمر ٹھہرو، جس ماں کا بیٹا ہوگا نا وہ ماں ضرور ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، قیدیوں میں سے ایک عورت نکلی، پکڑے ہوئے بال، روتی ہوئی، چلاتی ہوئی، وہ ایک ہی صدا لگا، ہائے بنی، ہائے بنی، ہائے میرا بیٹا، ہائے لوگوں میرا بیٹا۔ آپ نے کہا عمر دیکھو یہ اس ماں کا بیٹا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ماں کے ہاتھوں میں بیٹھا دیا۔ ماں تو ویسے ہی سردی بڑا پیار کرتی ہے، جب گم شدہ بیٹا ماں کو مل جائے تو ماں کے پیار کا عالم کیا ہو۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا میں کدھر کھڑی ہوں، اس نے بیٹا پکڑتے ہی سینے سے لگایا، بوسے لینے لگی، لوگوں کے سامنے پیار محبت کرنے لگی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ لو، یہ ماں کا پیار دیکھ رہے ہو، ایک ماں
اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے. بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں لکھا ہے, دیگر کتابوں میں لکھا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں للہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا, اللہ کی قسم اتنا اس ماں کو اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنے بندے سے پیار. لیکن میں نے اور آپ نے ساری اللہ کی محبت کی طرف توجہ ہی نہیں. ہم لگے دنیا داروں کو راضی کرنے میں, لوگوں کو راضی کرنے میں, اللہ کو راضی کرنے کی طرف میری اور آپ کی توجہ ہی نہیں. بڑے بڑے وقت دے دیے ہم نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, پوری چھٹیاں لگا دیتا ہے. قاری صاحب میں نے آنا تو تھا لیکن کیا کرتا, میرے دوست ناراض ہو جانے تھے. دوستوں کو راضی کرنے میں اس نے مری میں ساری چھٹیاں لگا دی, پوری اتوار دوستوں کے نام لگا دی, اور سردی دوست نہیں راضی ہوتے. اللہ کو ٹائم دے, اللہ کو وقت دے, اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ تو تھوڑے سے وقت میں راضی ہو جاتا ہے. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اللہ کی ملاقات کے لیے انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا, کلی کرتا ہے, زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے, اللہ آنکھوں کے گناہ جھاڑ دیتا ہے کہ اس نے یہ چہرہ میرے لیے دھویا ہے. بوجھوں سے بارغ ہوتا ہے. میرے حبیب فرماتے ہیں حتی تخرج خطایاہ من تحت اظفارہ, اس نے آج اپنا چہرہ دھویا ہے اللہ کی ملاقات کے, کسی ایم پی اے کے لیے نہیں, کسی دفتر کے لیے نہیں, کسی ڈیوٹی کے لیے نہیں, کسی فوجی افسر کے لیے نہیں, اللہ کے لیے دھویا ہے. میرے حبیب علیہ السلام فرماتے اس کے بعد ایک بار کلمہ شہادت پڑھ دے کہ اللہ میں جو کچھ ہوں تیرے لیے ہوں, سب کچھ تیرے لیے ہے, چہرہ میں نے تیرے لیے دھویا ہے. میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ایک دفعہ گواہی دے دے, اللہ کو اتنا پیار آ جاتا ہے, اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فتحت لہ ابواب الجنت السماویہ, میرے اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول. اتنا سا وقت دے, اتنا سا وقت. میرے حبیب فرماتے ہیں, مسلم میں لکھا ہوا ہے, پھر وضو کے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے. کس انداز سے مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ, جسم بھی اللہ کی طرف اور دل بھی اللہ کی طرف. دل پہ کسی اور کا خیال نہ ہے, نہ بیوی بچوں کا, نہ دوستوں کا, نہ کاروبار کا, نہ بزنس کا, نہ دکان کا, نہ کارخانے کا. دل بھی اللہ کی طرف لگا کے صرف 2 رکعت نماز پڑھ دے. صحابہ تو ساتھی ساری نمازیں ایسے پڑھتے تھے, لگتا ہے یہ مجھے اور آپ کو میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعتیں زندگی میں بھلے ایک بار پڑھ. صحابہ تو سب جس کو تیر لگ جاتا, تیر نکالنے کے لیے کوشش کرتے تو وہ کہتا ٹھہرو, میں نماز شروع کرتا ہوں, تم تیر نکال لے. وہ نماز پڑھتے, ساتھی تیر نکال لیتے, نماز سے فارغ ہوتے پوچھتے تم نے تیر کیوں نہیں نکالا؟ کہا تیر تو ہم نے اسی وقت نکال دیا تھا. کہا اللہ کی قسم, اللہ کی طرف جو اتنی تھی, مجھے تمہارے تیر کا پتہ ہی نہیں چلا. اگر مجھے آپ کو اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں زندگی میں ایک بار پڑھ 2 رکعتیں ایسی, صرف 5-10 منٹ لگا دے. حدیث بات میں لکھا ہے, میرے پیغمبر فرماتے ہیں قد اوجب اللہ الجنہ, 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ اس کے نام جنت واجب لکھ دیتا ہے. اور مجھے اس حدیث پاک کی سمجھ اس وقت آئی جب میں نے بدر کے حالات پڑھے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہو بدر میں آنے والوں, اللہ نے تمہاری طرف جھان کے دیکھا ہے اور اللہ نے کہا ہے اے معلوم تم قد غفرت لکم, اور بدر میں آنے والوں آج کے بعد تم جو مرضی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر. صرف 2 رکعت نماز. اس لیے سرگی اللہ کی طرف میں اور آپ توجہ کرے. اللہ کے ملنے میں دیر نہیں ہے, ہمارے اللہ کی طرف جانے میں دیر. حدیث قدسی ہے, میرا رب کہتا ہے, بخاری میں لکھا ہے, جو بندہ میری طرف ایک بلش آتا ہے میں زرا آتا ہوں, جو زرا آتا ہے میں بابو آتا ہوں. اللہ کہتا ہے ان عبادی ماشین اتیتہ ہرولۃ, اگر میرا بندہ میری طرف پیدل چل کے آئے تو میں دوڑ کے آؤں. ان عبادی ماشین اتیتہ ہرولۃ, اللہ کی محبت دیکھیے, اللہ کا پیار دیکھیے.
لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں لوگوں کو راضی کرنے میں، ساتھی لوگ نہیں راضی ہوتے، لوگوں نے ہمیں اے ٹی ایم کارڈ بنایا ہوا ہے، کھلاتا رہ، تیرا ہے سارا جہان، سارے لوگ تیرے ہیں، تو موڑ لوگ جانے کے نہیں تجھے، تو ہے لو، تیری میری عزت صحیح طریقے سے رب جانتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کر۔ یہ دیکھ امی ایسا کہتی ہے، سیاہ رنگ کی ایک عورت تھی، اس کا کوئی خاندان مدینے میں نہیں تھا، اکیلی تھی، میرے پاس دل بہلانے کے لیے آتی تھی، تو وہ بیٹھتے بیٹھتے عجیب اشعار پڑھنے لگتی، یوم الوشاح من تعجیب ربنا وشاؤن عمر، سرخ موتیوں کا ہار، کتنا عجیب تھا ہار، کتنا عجیب تھا وہ دے جس دن سرخ موتیوں کے ہار کی داستان۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، اور اللہ کی بندی یہ ہار کی کیا داستان؟ تو وہ تو رو ہی پڑی، انہوں نے کہا میں تو کافر قوم کی کافر لونڈی تھی، میں رب کو نہیں جانتی تھی، رب کے رسول کو نہیں جانتی تھی، میں نے ساری زندگی لگا دی ان کو راضی کرنے میں، ان کی خدمت کرنے میں، صبح اٹھتی یہی کوشش کی یہ میرے مالک مجھ پہ راضی رہے، ناراض نہ ہو جائیں، سوتی ان کا خیال، اٹھتی ان کا خیال، میں نے ساری جوانی ان کی خدمت میں گزار دی۔ ایک دن ان کی بچی کو لے کر باہر نکلی، اس کے گلے میں سرخ موتیوں کا قیمتی ہار تھا، ٹوٹ کے گر گیا یا اتار کے رکھا، مجھے پتا اس وقت چلا جب آسمان سے چیل آئی، اس نے اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھا، وہ اٹھا کے لے، میں بڑی پریشان ہوں کہ گھر والوں کو کیا کہوں، چیل ہار لے، گھر گئی تو گھر والوں نے پوچھا اس کے گلے میں سرخ موتیوں کا قیمتی ہار تھا، وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ آسمان سے چیل آئی اٹھا کے لے گئی، میرا یہ بات کرنی تھی، وہ تو مجھ پہ ٹوٹ پڑے، غصہ کرنے لگے، اور تو ہمیں پاگل سمجھ رہی ہے، چیل آئی ہار لے گئی، بچی کو خراج تک نہیں آئی، تجھے پتا اس وقت تک چلا جب ہار لے کر چلی گئی۔ وہ مجھے کوسنے لگے، ڈانٹنے لگے، ہمارا جھگڑا سن کے، شور سن کے وہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، انہوں نے کہا نکال، آپ تیرے پاس ہے، تیرے پاس آخری موقع ہے، نکال دے، وگرنہ لوگوں کے سامنے تیرے لباس کو اتار کے تلاشی لے۔ جن کو راضی کرنے میں تو لگا ہوا ہے نا، اوور ٹائم بھی لگا رہا ہے، سب کچھ لگا رہا ہے، دن رات، ان کے ہاتھ تیری میری یہ حیثیت ہے، یہ کہتی ہے میں بڑی پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں۔ اس وقت مجھے خیال آیا، یاد آیا کہ وہ کافر قوم مشکل وقت میں غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیتے تھے، میں اللہ کو جانتی نہیں تھی، لیکن مجھے احساس تھا کہ کوئی اللہ ہے جس کو مشکل وقت میں یہ آواز دیتا۔ کہتی ہے میں اللہ کی قربت میں قربان جاؤں کہ اللہ میرے کتنا قریب ہے کہ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو ایک بار صدا لگائی، اللہم برینی، اے اللہ میں تجھے نہیں جانتی، تو کون ہے، تو کہاں ہے، لیکن سنا ہے مشکل میں تو بڑی جلدی کام آتا ہے، اگر ایسے ہی ہے مجھ پہ مشکل وقت آیا، میں بے بس ہو گئی ہوں، اس بے بسی کے عالم میں اے اللہ مجھے اس الزام سے بری کر لے۔ کہتی ہے میں قربان جاؤں، میرے اس دل کی فریاد کو میرے گھر والوں نے نہیں سنا، میرے مالکوں نے نہیں سنا، میرے محلے داروں نے نہیں سنا، لیکن اس میری فریاد کو میرے رب نے عرض سے سن لیا۔ ادھر سے الفاظ نکلے، میں نے کیا دیکھا، وہ چیل سب کے سامنے واپس آئی اور اس نے آ کے سب کے درمیان میں ہار پھینک لیا۔ میں نے کہا یہ رہا تمہارا ہار، میری قیمت ایک ہار جتنی بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے دھار لی کہ بس اب یہاں نہیں رہنا، اب یہاں سے بھاگنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے۔ اللہ نے دیکھو سیٹنگ کیسی کی، قریب سے رات کو قافلہ گزر رہا تھا، کہتی ہے میں بھاگ کے قافلے میں شامل ہو گئی، قافلے والے جا رہے، آخری رات انہوں نے سٹے کیا، پڑاؤ ڈالا، جب رکے تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا سنا، ایک نوجوان ان کا کھڑا ہوا ہے، وہ صدا لگا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہتی ہے اللہ کا نام سنا، میرے دل میں بہار آ گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس اللہ کو ماننے والے ہیں جو اللہ میری مدد کے لیے دوڑ کے آیا۔
جن کے لیے میں نے زندگی کھپا دی، ان سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ دوستوں کی خاطر میچ کھیلنے والے، دوستوں کی خاطر نشے میں لگنے والے، دوستوں کو راضی کرنے میں ٹک ٹاک میں لگنے والے، دوستوں سے کچھ نہیں ملتا۔ یہ دیکھ، اس نے ایک بار اللہ کو آواز دی۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا کام ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر کے پاس سردیپ مدینے میں لے آئے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے اللہ کے پیغمبر کو واقعہ سنایا، آپ کو رلا دیا۔ دیکھ، اس نے ایک بار خالص ہو کے اللہ کو آواز دی، اللہ اس کی مدد کے لیے دوڑ کے آیا، صرف دوڑ کے ہی نہیں آیا بلکہ اللہ نے اس کو میرے تیرے محبوب پیغمبر کا دیدار کروا دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کہتا ہے میرے بندے کیا پوچھے نا، اللہ کا انداز دیکھیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نبیوں کو بتا دو، ولیوں کو بتا دو، بزرگوں کو بتا دو، نیکوں کو بتا دو، نہیں، اللہ نے کہا میرے بندوں کو بتاؤ۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھ سے دعا کرو، تمہارا کوئی قریب بھی نہیں، میں تمہارے سب سے زیادہ قریب۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ یقین تو پہلے ہی بڑا تھا، لیکن اس وقت یقین اخیر کو پہنچ گیا جب مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا پڑھنے کے بعد کہا ایش دیکھو، اگر تو تم بری ہو تو اللہ بری کر دے گا، وَإِن كُنتِ الْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، ایش اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والا۔ میری امی عائشہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر نے جب یہ بولا معافی مانگ لو، توبہ کر لو، تو کہتی ہے آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کیا کہہ رہے۔ میں نے اپنے باپ کو آواز دی، بابا اپنی بیٹی کی تم بات کرو۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا ہم ادھر نہیں بول سکتے۔ پھر میں ماں پاس بیٹھی ہوں، میں نے ماں کو کہا ای اماں، ہائے میری ماں، ماں تو بیٹیوں کی رازدان ہوتی ہے، تو اپنی بیٹی کو جانتی ہو، تم اپنی بیٹی کی بات کرو۔ انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا نہیں بیٹا ادھر ہم نہیں بول سکتے، بولیں گے الجھیں گے، تیرے ماں باپ کی آواز اونچی ہو گئی، تیرے ماں باپ کی بیٹا دیکھیے ضائع ہو گئے، ادھر ہم نہیں بول سکتے۔ امی ایسا کہتی ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ سب سے زیادہ میرا قریب کون ہے، سب سے زیادہ میرے قریبی کون ہے۔ باپ بھی دور ہے، ماں بھی دور ہے، اجمیر بھی دور ہے، لاہور والا بھی دور ہے، ملتان والا بھی دور ہے، سندھ والا بھی دور ہے، پاک پتن والا بھی دور ہے، سارے ہی دور ہے، کربلا والا بھی دور ہے، مدینے والا بھی دور ہے، سارے ہی دور ہے۔ سب سے زیادہ قریب ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کہتی ہے پھر میں نے دل ہی دل میں آواز دی اللہ کو۔ اس روایت کو نہ جناب صدیق نے بیان کیا، نہ ماں میں رومان نے بیان کیا، نہ اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا، اس روایت کو صرف ماں عائشہ نے روایت کیا۔ مانا یہ ہے دل میں ایسی فریاد نکلی جس کو کمرے والوں نے بھی سنا تھا، لیکن میرے رب نے کیسے سنا؟ ادھر سے نہیں، عقیدہ توحید کی اخیر تھی، تو پھرتا مرے ہوں کو آواز دیتا، یہ دیکھ کائنات کے سب سے اعلیٰ زندہ سامنے بیٹھے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امتیوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے۔ صرف ایک نبی کی امت کی بات نہیں، سارے نبیوں کی امتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، اللہ کی قسم میرے ابوبکر صدیق کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جنتی دروازوں کا ذکر کر رہے تھے، یہ بھی دروازہ ہے، یہ بھی دروازہ ہے، جہاں پہ صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب جانا تو ہر ایک نے ایک دروازے سے ہی ہے، ہل یدعا من تلک الابواب کلیہا، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جو جب جنت کے قریب آئے گا تو اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں ہاں ابو بکر، تم جب جنت کے قریب آؤ گے تو تیرے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔
وہ زندہ سامنے ہے۔ امی عائشہ نے نہیں کہا یا ابو بکر مدد، یا ابا کی مدد، ابا جی میری مدد کرو، اور اللہ کے پیغمبر زندہ سامنے بیٹھے۔ سر جی ان کی شان کا مقابلہ تو نبی بھی نہیں کر سکتے۔ اور معراج کی رات بھی اس بات کی گواہ ہے، میرے حبیب علیہ السلام کو جبریل امین لے کر بیت المقدس میں پہنچے، سارے انبیاء رسول اللہ نے اپنی قدرت سے طاقت سے جمع کر دیے۔ کس لیے جمع کیے؟ اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ امام کون ہے؟ جبریل نے میرے حبیب کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یہ سارے انبیاء شانوں والے ہیں، یہ سارے عظمتوں والے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان آپ کی ہے، آپ کی بزرگی میں۔ وہ دوسرا پیغمبر کوئی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا، وہ زندہ سامنے ہے۔ اور امی ایسا کہتی، مجھے سمجھ آ گئی کہ سب سے زیادہ میرا قریبی کون ہے اور میرے قریب کون ہے۔ کہتے ہیں میں دل میں نے آواز دی، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، اے میرے اللہ تیرے پیغمبر کے آگے تو میں بھی نہیں بول سکتی، لیکن تیرے آگے تو شکوہ کر سکتی ہوں، تیرے آگے تو شکایت کر سکتی ہوں۔ تیرے حبیب ایسی بات کرتے ہیں تو میرے سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے ہیں۔ کہتی ہے یہ آواز دیتے دیتے میں گرتے ہی چادر میرے اوپر آ گئی۔ مجھے ہوش اس وقت آئی جب اللہ کے پیغمبر ساتھ اپنا پسینہ صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے یا ایس قومی احمد اللہ، ایس اٹھو اللہ کا شکریہ ادا کرو، آج تو اللہ نے تیری شان میں قرآن اتار دیا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کہتا ہے فإنی قریب، میرے بندے لگا لے دنیا پہ طور، مجھ جیسا تجھے قریبی نہیں ملے۔ اللہ سے بڑھ کے ساتھی کوئی قریبی نہیں۔ آج دھوکہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی، وہ ٹھیک ہے نبیوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ولیوں کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کے قریب ہی تھے، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم تو بڑی غلطی کرنے والے ہیں، ہم پوائنٹ۔ یہ شیطان کا ایک اور بار ہے، ایک ایسے انداز سے انسان کو پھنساتا ہے کہ انسان بنس جاتا ہے۔ تو اللہ نے مثال قرآن میں کافروں کی دی ہے۔ یونس پیغمبر نے اپنی قوم کو بڑا واز کیا، بڑا سمجھایا، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، ایک بھی۔ سارے مارنے والے تھے، کبھی کسی چوک میں مارتے، کبھی کسی چوک میں مارتے تھے۔ ایک دفعہ سب نے اکٹھے ہو کے یونس پیغمبر کو پکڑا ہوا ہے، مار رہے۔ یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے، بد دعا کر دی، اے اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے۔ میں نے انداز بدل بدل کے سمجھایا، بڑا واز کیا، بڑا سمجھایا، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا۔ ان پہ کوئی عذاب نازل کر دے جس عذاب سے یہ رہے ہی نہ۔ بس یونس پیغمبر نے یہ بد دعا کی۔ دوسری طرف سے سردی بادل اٹھایا، عجیب رنگت والا۔ یونس پیغمبر نے عجیب رنگت والے بادل کو دیکھا، قوم سے جان چھڑائی، بھاگ لے۔ دھیرے دھیرے وہ بادل بستی کے اوپر آ گیا، بستی والے حیران ہو گئے کہ یہ عجیب رنگت والا بادل سرخ اس کی رنگت ہے، یہ لگتا ہے ہوا پانی لے کر نہیں آیا، یہ بادل آگ لے کر آئے۔ لوگ کہنے لگے لگتا پھر یہ ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی تھے، ہم نے ان کا جینا کو بر کیا، ہم نے ان کو تکلیفیں دی، ان کو ستایا، انہوں نے بد دعا کی، ان کی بد دعا قبول ہو گئی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کسی نے کہا کہ یونس کہتا تھا کہ بندوں کے معافی مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر ہے۔ یہ سنتے ہی سارے ہی اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے، اللہ کے آگے رونے لگے، گر گرانے لگے، آوازیں دینے لگے، اے اللہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، بھول ہم سے ہوئی ہے، تیرے پیغمبر کا جینا ہم نے تو بھر کیا ہے، ایسا انسان ایک دفعہ معاف کر دے، آئندہ کبھی بھی تیرے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور یہ کافر ہے، کافر۔ میں تو گناہگار ہے، مانتا ہوں میں بھی گناہگار ہوں، آپ بھی گناہگار ہیں، لیکن سردی کافر تو نہیں ہے نا۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، یہ دیکھ کافر قوم ہے، پیغمبر کی گستاخ قوم ہے، اللہ کے آگے روئے، گر گرائے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، 11واں سپارہ ہے، سورہ یونس ہے،
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. لوگوں آج تک ایسے نہیں ہوا کہ آیا ہوا عذاب میں نے ٹال دیا ہو سوائے یونس کی قوم کے. انہوں نے مجھے آواز ایسے نہیں تھی، انہوں نے مجھے پکارا ایسا تھا، مجھ سے ماں بھی ایسے مانگی تھی. اللہ کہتا ہے آیا ہوا عذاب میں نے ٹال دیا تھا. اس لیے اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب. نبیوں کی بات نہیں، ولیوں کی بات نہیں، بزرگوں کی بات نہیں، نیکوں کی بات نہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو بتاؤ، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو بتا دو فإنی قریب، میں تیرا قریب ہوں. میں اب یونس پیغمبر باہر کھڑے انتظار کر رہے، عذاب آپ باپتا لیکن عذاب تو نہ آیا. یونس پیغمبر ضرور تھے لیکن غیب تو نہیں نہ جانتے تھے کہ میری قوم نے تو اللہ سے صلح کر. یہ تو اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. لوگوں زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب بس یونس پیغمبر سے تھوڑی سی بھول ہوئی ہے. کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا. ادھر یونس پیغمبر اپنی مرضی کر بیٹھے، اللہ سے اجازت لینا بھول گئے کہ یہ قوم تو ماننے والی ہے ہی نہیں. بڑے انداز سے سمجھایا ہے، ایک بھی نہیں مانا. چلو میں نے دین کی دعوت کا کام ہی کرنا ہے نا، اس بستی کو چھوڑتا ہوں، کہیں اور جاتا ہوں، ان کو جا کے واز کرتا ہوں، وہ مان لیں گے. اللہ کی اجازت کے بغیر ہی ادھر سے نکلے. آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی سواریوں سے بھری ہوئی. یونس پیغمبر کشتی میں سوار ہو گئے. اللہ نے کشتی کو چلانا شروع کیا. کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولنے کھانے لگی، ڈولنے لگی. ملا پکار اٹھا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یونس پیغمبر کے سوا سارے بتوں کے پجاری تھے، سارے ہی کافر تھے. لیکن ملا کہنے لگا وہ کشتی کی سواریوں، ادھر کوئی بت نہیں یہ کام آنا، کوئی بزرگ نہیں یہ کام آنا، ادھر آسمان والا کام آتا ہے، اس کو آواز دو. سارے اللہ کو آواز دینے لگے اے اللہ بچا لے، اللہ بچا لے. وہ تو ہچکولے بننے لگے، ان کو موت نظر آنے لگی. اللہ کھڑا ہی ہو گیا. اس نے کہا لوگوں پہلے بھی کشتی طوفان میں پنسنی تھی، آسمان والے کو آواز دیتے تھے، وہ نجات دے دیتا تھا. لگتا ہے آج میری کشتی میں وہ آ گیا جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا. وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ باقیوں کو تو نہ لے ڈوبے. سر جی کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، جان تو ہر ایک کو پیاری ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ یاسین سے اگلی سورۃ صافات، اس کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. جب انہوں نے کرہ ڈالا، کرہ یونس پیغمبر کے نام کا نکل آیا. یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگوں میں ہی آسمان والے کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتا. ادھر تو میں توقف کر سمجھتا ہوں، سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ یونس کوئی عام بزرگ نہیں تھے، کوئی عام ولی نہیں تھے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. لوگوں یونس تو میرے ان برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھا. سلام علی المرسلین، جن کو اللہ بھی سلام پیش کرتا ہے. لیکن سر جی اگر اللہ کشتی پار نہ کرنا چاہے، کوئی پیغمبر بھی اپنی کشتی کنارے نہیں بتا سکتا. تو کس کو سمجھتا ہے فلاں نے دوڑ دی، فلاں نے تار دی، مولوی کمرے میں بیٹھ کے جھوٹا قصہ کرتا ہے، تو اس کو اپنا مذہب بنا لیتا ہے. بس ہی وہ دنیا نے پاؤں دودھ نہیں دیا تھا تو پھر کیا بتا دیتے. کہ نہیں، پیر صاحب کو اس پر ہی غصہ آیا. اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، ساری برات کو 12 سال ڈبوئے رکھا. 12 سال کے بعد باہر نہیں آئی. ہم کہتے ہیں کوئی بزرگ ایسا تھا ہی. اللہ کے جتنے بزرگ پیر ولی گزرے ساتھی وہ ایسے نہیں تھے. یہ تو جھوٹا قصہ کرنے والے کا دماغ خراب ہو گیا. انہوں نے پیر صاحب پہ الزام لگا دیا. اور جتنے پیر بزرگ گزرے ہیں اور سردی ان کو لوگ پتھر بھی مارتے، وہ پتھر کھا کے بھی لوگوں کو دعائیں دیتے تھے، پر دعا نہیں دیتے تھے. وہ کیسے پیر تھے جن کو پاؤں دودھ نہیں ملتے انہوں نے بیٹی نبھا دی. یہ دیکھ اور پیغمبر سے اپنی کشتی کنارے نہیں لگ رہی. آج کہتا ہے باب الحق کا
میں بیڑے دے وچ بہنا تو پچھو تھاکا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی لمے گی یاری یاری دن آت ڈبی ہوئی تر جائے گی. یہ سارے افسانے ساری داستانے. میں تجھے نوری علم سنا رہا ہوں, قرآن کا علم سنا رہا ہوں. یونس پیغمبر کھڑے کہتے ہیں لوگوں میں ہی آسمان والے کی اجازت کے بغیر آیا ہوں. مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے بھی لگ سکتی. لوگ کھڑے ہو گئے, برا بھلا کہنے لگے, دھکے دینے لگے, اور چل یہاں سے, تو ہمیں بھی لے لوں گا تھا. یونس پیغمبر نے سچی چھلانگ لگائی. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا میرا پیغمبر آ رہا ہے اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے. یونس پیغمبر گئے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں. مجھ پہ یقین نہیں آتا, اپنے مولوی صاحب سے پوچھ. یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں اپنا سب سے زیادہ قریبی کس کو سمجھا؟ ایک لمبی لسٹ ہے پیغمبروں کی ولیوں کی جو گزر چکی ہے. ان کا خاندان نبیوں کا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کا خاندان ہے, یعقوب علیہ السلام کا خاندان ہے. ان کے گھر کے بزرگ تھے. اسحاق علیہ السلام کی قبر بن چکی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی قبر بن چکی ہے. اور آپ کا قرآن پر یونس پیغمبر نے نہ اپنے باپ کو آواز دی, نہ دادا کو آواز دی, نہ بابا اسماعیل کو آواز دی, نہ بابا اسحاق کو آواز دی, نہ بابا ابراہیم کو آواز دی. وہ جانتے تھے یہ مرے ہوئے سارے مجھ سے دور ہیں. سب سے زیادہ میرے قریبی کون ہے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے قریب اللہ کی ذات. اللہ نے تو جگہ جگہ سٹیکر لگوا دی, کوئی سمجھانے والی کسر اللہ نے تو نہیں چھوڑی. تیری گاڑی میں شاید سٹیکر لگا ہوا ہو, تیرے گھر میں ہو, بسوں تک میں نے سٹیکر پڑا ہے, فیکٹریوں میں نے سٹیکر لگے ہوئے پڑے ہیں کہ یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں آواز دی تو کیا دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے, غلطی مجھ سے ہوئی ہے, اجازت لینا میں بھولا ہوں, لیکن شہنشاہ اس قید سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. جو انہوں نے اللہ کو آواز دی, اللہ کو پکارا ہے, تو اللہ نے قرآن میں ذکر یہ فاستجاب لہ. آج سارے نیٹ ورک بیزی ہو جاتے ہیں, ادھر سب جواب دے جاتے ہیں. میرے رب کا نیٹ ورک وہ ہے, تو میں سمندر کی تہوں میں چلے جائیں, میں اور آپ غار میں پھنس جائیں, پہاڑوں کے, اللہ کا نیٹ ورک ہر جگہ ایزی. موت تک اللہ میرے اور آپ کی شہادت سے زیادہ قریب ہے. موت تک موقع ہی اللہ کی طرف میں بھی توجہ کر لوں, آج بھی توجہ کر. اللہ کہتا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. ہم نے یونس پیغمبر کی التجاؤں کو, پکاروں کو سن لیا, قبول کر لیا, ان کو نجات عطا کر دی, ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کر دی. کوئی کہہ سکتا ہے جی وہ تو پیغمبر تھے, میں کو پیغمبر ہوں؟ اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا. اللہ نے اس میرے اشکال کا جواب آگے ہی دے دیا. سورۃ الانبیاء ہے 17واں سپارہ ہے. اللہ کہتا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. ہم نے ان کی التجا کو سنا, قبول کیا, ان کو نجات عطا کی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ایسے ہمیں مومن بھی پکارے, ہم ان کو بھی نجات عطا کر دیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اور سورۃ صافات کا یہ مقام جب میری سمجھ میں آیا, چیخے نکلتے ہیں کہ اللہ کتنی بے پرواہ ذات ہے. اللہ کہتا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. لوگوں اگر میرے پیغمبر یونس کو یہاں بھی بھول ہو جاتی, یہاں بھی غلطی لگ جاتی, کیا مجھے آواز نہ دیتا, اپنے باپ کو آواز دیتا, اپنے دادا کو آواز دیتا, کسی پیغمبر کو آواز دیتا, ولی کتب ابدال کو آواز دیتا, کسی فرشتے کو آواز دیتا, مجھے آواز نہ دیتا. اللہ کہتے ہیں لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ. اس بھول کی سزا میں یہ دیتا, قیامت کی صبح تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکلتے, میرا یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فَإِنِّی قَرِیبٌ. میں آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا, تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بھی اپنی فیملی سے لے کے اپنے ایک ایک امتی کو اللہ کے ساتھ جوڑتے رہے. اللہ کے ساتھ آپ نے نہ بتوں کے ساتھ جوڑا, نہ قبروں کے ساتھ جوڑا. آپ نے اپنی فیملی سے لے کے ایک ایک امتی کو اور میرے صاحب اللہ سے جوڑا ہے.
حدیث کی ہر کتاب میں. اور نوجوانوں، انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرنے والوں، آج مولویوں پہ مذہب مت چھوڑ، نیٹ پہ ریسرچ کر. ایک ایک بات تیری میری زبان میں ترجمے کے ساتھ تیرے سامنے آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ آئی ہے، ہاتھوں کے چھالے دکھا رہی ہے. بابا، چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. آپ کے پاس غلام لوگ بھی آئی، کوئی ایک لونی مجھے بھی دے دیجیے جو میرے ساتھ گھر میں کام میں ہاتھ بتا دیا کرے. آپ نے مانے نہیں بیٹا، میں نے ان کو بیچ کے ان اصحاب صفا تو روا کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، میرے پاس ان کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں. آپ نے خالی لوٹا دیا. رات کو میرے حبیب علیہ السلام اپنی بیٹی کے پاس چلے، بیٹی کے پاس ملے تھے، بیٹی کو سامنے بٹھایا، دماد کو سامنے بٹھایا، کہا جو تم نے مانگا اس سے بہتر چیز لے کے آئے ہو. چلو مجھ پہ تو تجھے یقین نہ آئے، اپنے مولوی صاحب سے پوچھ. میرے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو کہا ہے تیاری کرو، صبح نا بابا اسحاق کے مزار پہ جانا، تیاری کرو صبح بابا ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ جانا. اور سر میرے پیغمبر نے اپنی فیملی امتیوں کو قبروں سے نہیں جوڑا. تجھے غلط گائیڈ کیا گیا ہے، تجھے بس دور سے شور سنایا گیا ہے، ولیوں کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے. اور سر ہم نے تو کبھی تیرے باپ کی گستاخی نہیں کی، ہمارے دین میں بزرگوں کی گستاخی ہے ہی نہیں. اور ہمارے دین اسلام جو اللہ کے پیغمبر مجھے دے کر گئے ہیں، سردی اس دین میں تو کافر بزرگ کی بھی رسپیکٹ ہے، کافر بزرگ کی بھی عزت ہے. میرے حبیب علیہ السلام جب اپنے صحابہ کو قتال کے لیے، جہاد کے لیے روانہ کرتے تو آپ ان کو سمجھاتے، باز کرتے اور کہتے خبردار جنگ کے دوران کوئی عورت آ جائے، عورت کو نہیں مارنا، کچھ سمیت بالوں والا بوڑھا آ جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا. بزرگوں کی عزت تو میرے پیغمبر نے سکھائی ہے. آپ فرماتے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. صحابہ نے ایک بزرگ کو اللہ کے پیغمبر کے پاس آنے نہیں دیا تھا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا. لیکن سر ہم تو یہ گزارش کرتے کسی بزرگ کو اللہ کا مقام نہ. گجرانوالہ کے لوگ بڑے سیانے، بڑے سمجھدار چہرے مجھے نظر آ رہے. میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ ماشاءاللہ جی آپ تو پاکستان کے صدر ہیں، میں نے آپ کی شان بیان کی ہے یا آپ کا مذاق اڑایا ہے؟ اور سارے کسی بزرگ کو اللہ کا مقام دے رہا، یہ اللہ کی بھی توحید ہے، بزرگ کی بھی توحید ہے. میرے محبوب پیغمبر نے کسی قبر کے ساتھ نہیں جوڑا اور نہ کسی تعویذ سے جوڑا ہے. کیا آپ نے کہا بیٹا یہ تعویذ میں لکھ کے لایا وہ بندے رکھو تھکاوٹ نہیں ہوگی، کچھ چھلا لے آئے ہو، کوئی کڑا لے آئے ہو، مجھ پہ یقین نہیں. اپنے مولوی سے پوچھ، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہ چھلے سے جوڑا نہ کڑے دھاگے سے جوڑا. یہ تو لوگوں نے بزنس کاروبار کیے، تیرے میرے دین ایمان یقین سے کھلواڑ کرتے. میرے حبیب علیہ السلام کے سردی اپنی بیٹی کو اللہ کے ساتھ جوڑا، نہ یہ کہا کہ بیٹا بستر پہ آؤ، کہہ لیا کرو یا رسول اللہ مدد، نبی یا نبی مدد، یا محمد مدد، تیرے تو گھر میں علی ہے یا علی مدد کہہ دیا کرو، یا ابراہیم مدد کہہ دیا کرو، یا اسحاق مدد کہہ دیا کرو، یا اسماعیل اور فرشتوں کا سردار جبریل امین تجھے ہی دیتا ہے. یا جبریل اور میرے پیغمبر نے کسی کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ آپ نے اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو، علی پاک کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. کہا جب تھک ہار کے بستر پہ آؤ 33 دفعہ بیٹا سبحان اللہ پڑھا کرو، کہ بندے تھک جاتے ہیں، اللہ پاک ہی پاک ہے، اللہ نہیں تھکتا. سبحان اللہ 33 دفعہ کو کہا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو کہ اللہ جس حال میں رکھے، اللہ کا شکر ہی شکر ہے، اللہ کی تعریف بھی تعریف ہے. اور 34 دفعہ اقرار کیا کرو اللہ اکبر. اللہ کی سب سے بڑا ہے. جو ساتھی ہم میں سے اپنے آپ کو، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے. جو اللہ سے کٹ گیا ہے پوری دنیا سے بھی جڑ جائے وہ ناکام ہی ناکام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی کو لہٰذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر